اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 93 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 94 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اور لوگوں کو ایمان لانے سے ان کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اسی بات نے منع کر رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا۔ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ، خاص طور پر مشرکین عرب کی اس آیت میں بات کی جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے میں پیش تو تمام وہ مذاہب کے ماننے والے تھے جو اسلام کے خلاف تھے۔ یہود و نصارہ بھی طرح طرح سے جھٹلاتے تھے، مشرکین عرب بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے کہ وہ رسول اللہ کی تکذیب کر سکے۔ تو گو کہ مشرکین آپ کے دامن سیرت میں کوئی بھی داغ نہیں دکھا سکتے تھے، کیونکہ کوئی داغ موجود ہی نہیں تھا رسول اللہ کی ذات میں۔ وہ آپ کی دعوت کی حقانیت پر بھی کوئی شبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس قرآن حکیم کا مثل پیش کرنے کی انہیں بار بار دعوت دی گئی، لیکن وہ اس دعوت کو قبول بھی نہ کر سکے۔ ان کے پاس آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے کی اگر کوئی دلیل ہے تو صرف یہ کہ آپ بشر ہیں، اور ان کے نزدیک بشر مقام رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کا یہ اعتراض بھی بالکل بے معنی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا مقصد تعلیم و ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب زمین میں بسنے والے انسان ہیں تو ان کی رہنمائی کا فریضہ بھی ان کا ایک ہم جنس ہی احسن طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اور اگر یہاں فرشتے آباد ہوتے اور ان کی رہنمائی کے لیے اگر کسی رسول کو مبعوث کیا جاتا تو وہ انہی میں سے کسی فرشتے کو اللہ رب العالمین کی ذمہ داری سونپ دیتا اور کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر ان پر مبعوث کر دیا جاتا۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ انہیں فرما دیجئے کہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ گواہ ہے، میں نے دعوت تبلیغ جو تمام لوگوں تک پہنچائی وہ حق طریقے سے پہنچائی۔ اب تم نہیں مان رہے تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، تمہارا اپنا ہی قصور ہے، اور اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے، کیونکہ وہ انہ کان بعبادہ خبیر بصیرا، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ مشرکین کا طریقہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے اپنی زبانیں مروڑتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے، اسی لیے وہ ان کو عام بشر کہتے تھے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف بشر کی حد تک جانے، مجھے یہاں پر کچھ اشعار یاد آ گئے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا۔ یعنی ارشاد یہ ہوتا ہے ان اشعار کی تشریح میں بھی، اور اس پورے قرآن کی اگر پورے قرآن کی تفسیر لے لی جائے، تفسیر پڑھ لی جائے، تو رسول اللہ کی شان معلوم ہوتی ہیں کہ رسول اللہ اگر بشر تھے،
اگر بشر ہیں تو افضل البشر ہیں، اگر انسان ہیں تو فخر انسانیت ہیں۔ انسانیت کیا ہوتی ہے رسول اللہ کی ذات سے ہم سیکھیں گے۔ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جو رسول اللہ کو محض ایک بشر ہی کی حیثیت سے جانتا ہے، وہ ہدایت کے راستے میں اس کے لیے یہ سوچ رکاوٹ ہی بنی رہتی ہے، اور راہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو سچے اور پاک دل سے رسول اللہ کی شان کو تسلیم کرتا ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی دل سے ہی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ یعنی رب العالمین ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہدایت دینے والا وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور نفس اور شیطان کے وسوسوں سے انسان نہیں بچ سکتا الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد حاصل نہ ہو۔ اسی لیے رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور صراط مستقیم مانگنے کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پر استقامت بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر اس نے اپنی نظر عنایت پھیر لی تو ہدایت پانا، تو کامیاب ہونا، تو منزل تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کوئی بھی اس کا مددگار ہو اللہ کے مقابل میں، وہ ہدایت نہیں پا سکتا، وہ راہ نہیں پا سکتا، وہ منزل نہیں پا سکتا، کیونکہ رب العالمین کو جس نے ناراض کیا وہ کبھی بھی اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو اپنی ضد اور اپنے عناد کی وجہ سے اپنے لیے گمراہی کو چنتا ہے تو رب العالمین بھی ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ایسے ہی لوگ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ مراد کیا ہے کہ کیونکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے خداداد صلاحیتوں کو معرفت حق کے لیے استعمال نہ کیا، اس لیے قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے اور زبان سے گونگے ہوں گے۔ اور ان کی یہ رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یعنی وجہ کیا ہے ان کی رسوائی کی؟ سزا کیوں نہیں ملے گی؟ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ تو رب العالمین فرما رہا یہاں پر کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ رب فرما رہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پیدا فرما دے ان کی مثل، اور اس نے مقرر فرما دی ان کے لیے ایک میعاد جس میں ذرا شک نہیں، پس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ کی قدرت کا، سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ مراد کیا ہے؟ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اور اس کی کہ جب وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم ہڈیاں جب ہماری بن جائیں گی اور ہم بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں؟ رب فرما رہا ہے وہ خالق جو زمین و آسمان تم سے حجم میں کس قدر بڑے وسیع ہیں ان کو پیدا فرما سکتا ہے، تو تمہیں دوبارہ سے تخلیق کرنے پر کیوں نہ قادر ہو؟ وہ تمہیں دوبارہ سے تخلیق کرنے پر بھی قادر ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم وَأَجَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے اس کے لیے میعاد مقرر کر دی ہے۔ تو میعاد سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہر ایک کی موت کا مقرر بھی طے ہے، اور ہر ایک کی زندگی بھی، جب اس نے دنیا میں آنا ہے، جب اس نے دنیا سے جانا ہے، یہ طے شدہ ہے۔ ہر ایک کی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ جب موت آئے گی اور قیامت کی مدت بھی مقرر ہے تو پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کا انکار کرنا تھا نا،
یہ جو ان کا بلا وجہ کے بہانے نکالنا تھا اور ان کا بلا وجہ کے عذر تلاش کرنا تھا، رب کی کائنات پر سوال اٹھاتے تھے اور آرگیومنٹس کرتے تھے بلا وجہ کے، تو رب العالمین نے اس پورے رکوع میں کیا مینشن ہوا کہ ایک تو ان کو ان کے منہ کے بل بروز قیامت اٹھایا جائے گا، چلایا جائے گا روز محشر، اور پھر یہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے، زبان سے گونگے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے جس طرح کہ ابھی گزشتہ آیات کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ذکر آتا ہے نا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ تو اس سے ریلیونٹ ایک صحابی ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ رب جس نے اس دنیا میں 2 قدموں پر چلایا، کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلائے؟ کیوں نہیں، وہ اس بات پر ضرور قادر ہے۔ اور اس آیت میں موجود بھی ہے بلا شبہ قادرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے جس نے زمین میں ہمیں اس قابل کیا کہ ہم قدموں پہ چل سکیں، وہ کفار کو بروز قیامت اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ منہ کے بل چلائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب آیت کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، آخری آیت، قُل لَوْ كُنْتُمْ تَمْلِكُونَ، تم فرما دو کہ اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی، رب کی رحمت کے خزانوں کے، تم فرما دو کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کیا ہیں کہ وہ ازل سے بانٹتا آ رہا ہے اور اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ بانٹتا ہی رہے گا اور اس کے ہاں کوئی کمی نہیں واقع آئے گی۔ اور پھر انسانی قدرت کا ایک فیکٹ بتایا انسانی فطرت کا، اور وہ کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں کنجوسی رکھ دی گئی ہے۔ جس حوالے سے ہم اگر پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دستے کرم بھرا ہوا ہے اور شب و روز کا خرچ کرنا بھی اسے کم نہیں کرتا۔ تم ذرا غور تو کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تب سے اس نے کتنا خرچ فرمایا ہے، لیکن جو کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے قبضہ میں میزان ہے جسے وہ بلند اور پست فرماتا ہے، اور یہاں پر انسان کو اس کی اصل کے اعتبار سے بڑا کنجوس فرمایا گیا ہے۔ اور واقعی حقیقتاً یہ فیکٹ ہے کہ ایک انسان ایک تو ازلی طور پر اس کے اندر ایک ہے نا فیکٹ کہ وہ کنجوس ہے، اصل انسان کی کنجوس ہے۔ اگر وہ دیتا بھی ہے تو وہ دنیاوی فائدے کو، یا اگر ہم اسلام میں بھی صدقہ اور خیرات رکھے گئے ہیں تو ہم ثواب کی نیت سے دیتے ہیں۔ اگر اسلام نہ ہوتا، علیہ اعوذ باللہ، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، اللہم لا تجعلنا منہم، تو اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ہمارا عقیدہ آخرت نہ ہوتا، ہمارا پے بیک کا کنسیپٹ نہ ہوتا کہ رب العالمین اس کو 70 سے 700 سے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے، تو کیا ہم بھی کسی کو دیتے؟ کیا جب محرم الحرام، ماہ ربیع الاول، جب ماہ رجب، شعبان، رمضان آتے ہیں، ذی القعدہ آتا ہے، ذی الحج آتا ہے، تو صدقہ و خیرات کی اس قدر کثرت کر دی جاتی ہے، تو کیوں لوگ ایک دوسرے کو بانٹ کے راحت محسوس کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں؟ نیکی کی نیت سے۔ اگر یہ نیکی کی نیت نہ ہوتی، اگر رب العالمین کی طرف سے حکم نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتے، تو ہم بھی نہ دیتے، کوئی کسی کو نہ دیتا۔ جیسا برا دور جا رہا ہے، انسان کو نوچ کے کھا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کنجوسی کو یہاں پر بیان کیا کہ انسان کو اس کی اصل کے اعتبار سے کنجوس فرمایا گیا، کیونکہ انسان کو محتاج پیدا کیا گیا ہے، اور محتاج لازمی طور پر وہ چیز پسند کرتا ہے جس سے محتاجی کا ضرر اس سے دور ہو جائے، اور اس لیے وہ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے روک لیتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، جبکہ اس کی سخاوت خارجی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر وہ دیتا بھی ہے تو کوئی اس کی ریزن ہوتی ہے، جیسے اپنی تعریف کسی کو پسند ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، یا اگر دینی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ثواب ملنے کی امید ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے کنجوس ہے۔
اور رب العالمین اسی لیے مشرکین عرب کو بھی فرما رہا ہے کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یا تم اگر ان خزانوں کے مالک بنا دیے جاؤ، جو رب العالمین کے خزانے ہیں وہ تو ازل سے بانٹتا آ رہا ہے اور اس کے ہاں کمی نہیں ہے، لیکن اگر تم مالک ہو جاؤ تو تم اپنے لیے ہی روک کے رکھو، کیونکہ تمہاری اصل کنجوسی ہے، تم اصل میں کنجوس ہو، تم اپنے لیے روک کے رکھو، تم کسی کو نہ دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب العالمین ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو ذلیل اور رسوا بھی ہوتے ہیں، اور دنیا والے سو باتیں بھی سناتے ہیں، اور دنیا والے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اور وہ رب وہ واحد بادشاہ ہے، وہ واحد بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کہ جس سے جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا اس کے سامنے سجدے کرو وہ اتنا راضی ہوتا ہے، جتنا اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ وہ اتنی بھر دیتا ہے، لہٰذا اسی خالق حقیقی سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان کے وسیلے سے کل مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کا بھلا، ایک ایک فرد کی خیر فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔